نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، عزیزو، امید ہے سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ ذات کو خوش رکھے۔ تو کارگزاری کا ہمارا عنوان ہے کہ قلیوں نے ایک تبلیغی ساتھی کی پٹائی کر دی۔ ریلوے اسٹیشن میں قلی نے ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی کی پٹائی کر دی، خوب زوردار طبیعت سے۔ تو کارگزاری کچھ یوں ہے کہ جماعتیں جب اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تو اس میں نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں، پرانے ساتھی بھی ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر ماشاء اللہ پھر سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، ایمانیات کے مذاکرے ہوتے ہیں، ایمان کی دعوت سنتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، ایمان ایک سطح پر تو نہیں رہتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان ہے کہ نہ وہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک سطح پر رہتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایمان مسلسل بڑھتا رہتا تھا، اس لیے کہ وہ داعی تھے، ہمیشہ دعوت دیتے رہتے تھے، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کا ایمان تو ترقی کرتا رہتا تھا۔ لیکن فرشتوں کا ایمان کانسٹنٹ ہے، نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی گھٹتا ہے، ایک سطح پر مقرر رہتا ہے۔ پھر انسانوں کا ایمان یا تو بڑھ رہا ہوتا ہے یا پھر گھٹ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان کے ماحول میں ہوتے ہیں، ایمان کے مذاکرے سنتے ہیں، ایمان کے بول بولتے ہیں، ایمان کے بول سنتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، اور دل میں جو ہے یہ چاروں راستوں کے ذریعے ایمان داخل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے، زبان سے بولنے سے، کانوں سے سننے سے اور دماغ سے سوچنے سے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر جب جماعتوں میں لوگ نکلتے ہیں، چاہے وہ نیا کا نیا ساتھی کیوں نہ ہو، چاہے گھر پر نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جمعہ پڑھ لیتا ہو، لیکن جماعت میں نکل کر تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ 2 4 5 6 دن گزرنے کے بعد الحمدللہ ماحول میں آ کر ایمان کی سطح بلند ہوتی ہے، تو تہجد کا بھی آدمی اہتمام کرنے لگتا ہے، اشراق کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، اوابین بھی پڑھنے لگتا ہے۔ تو وہاں یہ چاروں راستے، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا اور دماغ سے سوچنا، یہ چاروں راستے صحیح رخ پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ایمان کی سطح بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان جو گھر پر تھا، بازاروں میں تھا، کھیتوں میں تھا، اب وہ ایمان نہیں رہا، بلکہ ایمان اب بلند ہونا شروع ہوگی، وہ ایمان کی سطح آگے چلے گی۔ اب حلال حرام میں تمیز آنے لگی، غلط اور صحیح کی پہچان ہونے لگی، جائز اور ناجائز کی پہچان ہونے لگی، شریعت اور بدعت کی پہچان ہونے لگی، ثواب اور گناہ کے بارے میں اس کو علم ہونے لگا۔ تو سوچتے سوچتے پھر آگے آنکھوں سے آنسو بھی گرتے ہیں، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت بھی ہوتی ہے۔ جب آنسو ٹپکتے ہیں تو آنسو کے ٹپکنے سے دل کی گندگی، دل کی تلچھٹ، دل کی کالک وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہے، کھرچنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایمان کی سطح ہو جاتی ہے بلند۔ تو میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اسی طریقے سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، اور اس میں کئی نئے ساتھی تھے اور کئی پرانے ساتھی تھے۔ وہ جماعت جب واپس آئی کام کر کے، اور رائے کے ریلوے اسٹیشن پر وہ جماعت اتری، رائے کے ریلوے اسٹیشن پر جب وہ جماعت اتری، سامان جماعت اور نے ٹرین سے نکالا، وہ بیٹھے وہاں نماز پڑھی، نماز کا وقت تھا، تو ریلوے اسٹیشن سے رائے مرکز جو ہے وہ 1 کلومیٹر ہوگا یا اس سے کم ہوگا، بہت قریب ہے، بالکل 1 کلومیٹر سے بھی قریب ہے۔ تو وہاں پر جب وہ ان میں کا ایک ساتھی پانی پینے کے لیے گیا، وہاں مٹکے رکھے ہوتے ہیں یا اور سہولت ہوتی ہے پانی کی، پانی پینے جب وہاں گیا تو دیکھا ایک قلی ہے، جو سامان اٹھانے والا قلی، وہاں ایک تو نہیں ہوتا، وہاں تو 10 قلی ہوتی ہے اسٹیشن پر، تو ظاہر ہے جس کو سامان مل جائے اپنا روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ ایک قلی کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا۔ جب کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا تو یہ ساتھی نے، چونکہ یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو آدمی کسی برائی کو دیکھے، کسی ناجائز عمل کو دیکھے، مفہوم کر رہا ہوں، حدیث مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اور اس کو ہاتھ سے روک دے، تو وہ
ایمان میں اول درجے پر ہے، اس کا ایمان اول درجے کا ہے، اور جو اس برائی کو زبان سے روک دے تو وہ اس کا ایمان دوسرے درجے کا ہے، اس کے ایمان کی سطح دوسرے نمبر پر آ گئی۔ اور جو نہ زبان سے روکا ہے کسی نے اور نہ ہی ہاتھ سے روکا ہے، اگر وہ دل سے برا جانتا ہے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ برا ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، سنت سے ہٹ کے ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، تو یہ ایمان کی تیسری سطح ہے، تیسرا درجہ ہے۔ اور پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ اس سے کم درجہ پھر ایمان کا نہیں ہے۔ یا تو ہاتھ سے رکھو ایک پہلے درجے میں، یا پھر زبان سے اس عمل کی تردید کرو اور برا کہو، یہ دوسرا درجہ ہے، یا پھر دل سے اس کو برا سمجھو، یا دل سے اس کو برا سمجھو کہ یہ کام ناجائز ہو رہا ہے، غلط ہے، تو یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، تیسرا درجہ، میں کہ اس سے بھی کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ایسا ہے۔ اب یہ ساتھی تازہ تازہ چلہ لگا کر واپس آئے، 40 دن گزار کے دن رات اللہ کی بڑائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی باتیں، آپ علیہ السلام کی باتوں کا بیان کرنا، سننا، اسی کے مطابق رات کو سونے کی سنتیں، کیسے سوتے، سونے کے آداب، باتھ روم جانے کے آداب، نکلنے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، گویا 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہی 40 دن متواتر سیکھتے اور کہتے گزارتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ایمان کی سطح تو بہت بلند تھی، اور بڑے بڑے ارادے لے کے آئے کہ گھر پر میں یہ کروں گا، گھر پر وہ کروں گا، جا کر اپنے بھائیوں کو اس طرح ٹھیک کروں گا، گھر میں والدین کو اس طرح جو ہے نماز پڑھنے کی دعوت دوں گا۔ آدمی ذہن بنا کے آتا ہے کہ پچھلی زندگی میری کیسی تھی، لوگ مجھے کہتے تھے، لیکن اب میں جا کر لوگوں کو دعوت دوں گا اور اللہ کی طرف ان کو بلاؤں گا، مسجد کا عادی بناؤں گا۔ جو میرے کزن ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کو بھی جا کے دعوت دوں گا اور ان کو اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ یہ جذبہ لے کر آدمی واپس ہوتا ہے۔ اب جیسے اس نے دیکھا کہ قلی جو ہے کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اس نے تو سیکھا تھا کہ نماز یعنی جو ہے پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، اور بیٹھ کر اس میں ایک سنت یہ کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے۔ تو اس قلی کو ایک دھکا دیا ہاتھ سے، ایک زور سے اسے کان پہ لگائی اور اس کو دھکا دیا، ارے بھائی بیٹھ کر پانی پیو، اتنے بڑے ہو گئے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، کھڑے ہو کر پانی پی لو، بیٹھ کے نہ پانی پیا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں پہلے درجہ ایمان کے پہلے درجے پر عمل کروں گا، ہاتھ استعمال کیا اور ہاتھ سے تھپڑ بھی لگایا، دھکا بھی دیا کولی۔ جب ایسا ہوا تو کولی نے تو آواز لگائی اپنے کولیوں کو، اے ارشد، اے دتا اللہ دتا، اے فخر الاسلام، اے عبداللہ، اے دینو، آؤ ادھر جلدی آؤ۔ اور بھی لوگ جمع ہو گئے۔ اب جو اس سے پٹائی کر دی اس ساتھی کی، کوئی کمر پہ مار رہا ہے، کوئی پاؤں پہ مار رہا ہے، کسی نے کپڑا کھینچا ہوا ہے، کپڑے پھاڑ دیے اس کے، خوب پٹائی ہونے لگی، تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ اب جماعت کے ساتھی وہاں پہنچے ہیں اور کلیوں سے اس کو چھڑایا، بھائی چھوڑو چھوڑو، ہمارے ساتھی کو کیوں مار رہے ہو، ہمارے ساتھی کو کیوں مار رہے ہو؟ کہ دیکھے نا جی میں پانی پی رہا تھا، اس نے آ کے مجھے تھپڑ مارا ہے اور دھکا دیا اور کہا کہ بیٹھ کے پانی پیو، اتنا زور سے مجھے کہا ہے، یہ میرے بیٹوں کی عمر کا ہے اور مجھ سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ تو جماعت والوں نے سمجھایا کہ نہیں نہیں بھائی ایسے نہیں کہتے، چلو واپس۔ اس ساتھی کو پکڑ کر وہ حضرات جو ہے واپس لے آئے اور پھر جو ہے رائے گئے۔ دوسرے دن صبح کو کارگزاری کا عمل ہوتا ہے۔ اب کارگزاری لینے کے لیے اور کارگزاری سنانے کے لیے جب یہ لوگ پہنچے اس مجمع میں، 20 25 50 جماعتیں ایک آدمی کے پاس ہوتی ہے، ایک بزرگ کے پاس، بہت سارے حلقے ہوتے ہیں کارگزاری سننے اور سنانے کے۔ تو یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے نوجوان کہنے لگا اس بزرگ سے جو کارگزاری سن رہے تھے کہ بھائی امیر صاحب مجھے یہ بات بتائیے کہ میں نے حدیث پر عمل کیا تو میری تو پٹائی ہو گئی، کیونکہ حدیث ہے جب ناجائز کام دیکھو، برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو اول درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے اس کو برا کہو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے اس کو برا جانو، اس سے نیچا درجہ ایمان کا ہے نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بزرگ، یہ حدیث ہے؟ تو کارگزاری لینے والے بزرگ نے کہا کہ ہاں بالکل حدیث ہے، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔
تو میں نے اس کولی کو ایک تھپڑ مار دیا ہاتھ سے روکنے کے لیے کہ پہلے درجے پر میں عمل کروں گا، تو وہاں تو کولیوں نے میری پٹائی کر دی، اور جماعت والے ساتھیوں نے مجھے چھڑا تو دیا لیکن میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا۔ تو حدیث پر عمل کرو تو ایسا حال ہو جاتا ہے، میں تو اول درجے کی ایمان والی فضیلت حاصل کرنے والا تھا۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے اچھا تو یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اور جو سب مجمع تھا سب کو متوجہ کر کے کہا کہ انہوں نے جو حدیث سنائی بالکل صحیح سنائی، اور حدیث کا واقعہ ہی ایسا ہی مفہوم ہے کہ اول درجہ کا ایمان یہ ہے کہ جہاں برائی ہوتے ہوئے دیکھو، ناجائز عمل کو دیکھو، تو ہاتھ سے روکنے والا پہلے درجے کا ایمان والا، اور زبان سے اس کو برا جاننے والا دوسرے درجے کا ایمان والا، اور دل سے برا سمجھنے والا، زبان سے اس کی نفی کرنے والا دوسرا درجہ ایمان کا، اور دل سے برا جاننے والا تیسرا درجہ، اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں۔ انہوں نے حدیث صحیح سنائی ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، انہوں نے ہاتھ استعمال کیا، اس کو دھکا دیا کولی کو، اور اس کو تھپڑ مارا، ہاتھ استعمال کیا انہوں نے، لیکن ہر عمل میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ایسے حدیث پر حضور پاک اسلام نے اپنے زمانے میں کیسے عمل کیا، اور صحابہ نے آپ اسلام کی زندگی کو دیکھ کر کیسے عمل کیا اس حدیث پر۔ صحابہ کی زندگی کو حضور علیہ السلام کی زندگی میں وہ عمل دیکھ کر ہم بھی ویسے عمل کریں گے۔ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، مسجد نبوی میں آ کر وہ پیشاب کرنے لگا۔ اس وقت کچی مسجدیں تھی، کچا فرش تھا، کنکریاں، ریت، بالو، اینٹا، ایسی چیزیں تھی۔ وہاں جا کر مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام تو بڑے جوشیلے اور دوڑے تلوار لے کر۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، ٹھہر جاؤ یا رسول اللہ، یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، دیکھو نا، ٹھہر جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم ٹھہر جاؤ، اس کو کرنے دو، پیشاب یہ انسان ہے، اگر اس کو ہم نے ابھی روکا یا اس کو ڈانٹا، اس کا پیشاب رک گیا تو کتنا مشکل ہو جائے گا، پیشاب رکنے پر کتنا مشکل ہو جائے، اس کو تکلیف ہوگی، ہے تو یہ انسان نا، اس کو پیشاب پہلے کرے۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر یہ ارشاد فرمایا اس مفہوم، بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم عبادت کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر آتے ہیں، آپ پیشاب تو باہر بھی کر سکتے تھے، آپ نے یہاں کر لیا، تو آئندہ خیال کرنا، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ یہاں آ کر ایسی حرکت کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی ساری صفات چیک کر لی تھی کہ آپ واقعی آخری نبی ہیں، لیکن میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا کہ غصے کی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کا میں نے دیکھ لیا کہ غصے کی حالت میں آپ نے کیسے قابو کیا، اور کیسے اس معاملے میں پیار محبت سے مجھ سے بات کی۔ بعد میں بھی وہ صحابی بن گئے، اور بعد میں کہنے لگے میری اس حرکت پر کہ میں نے مسجد میں ایسی غلاظت والا کام کیا، تو آپ علیہ السلام کے اخلاق اتنے اونچے کہ آپ علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا۔ اللہ اکبر، ایسے بلند اخلاق والا آدمی دنیا میں کہاں ہو؟ واقعی حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے، نفع کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری مخلوق کے لیے، سارے جہانوں کے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس بزرگ نے، کارگزاری لینے والے بزرگ نے یہ فرمایا، دیکھو بھائی آپ علیہ السلام نے کیسے عمل کیا، یہ قلی تو کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا صرف، وہ شخص تو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول کا عمل دیکھا، اور جو ہے صحابہ کا عمل آپ نے دیکھا، بھی سنا، کیسا تھا؟ چلو اس بھائی کو ہاتھ والی حدیث پر عمل کرنا تھا کہ اول درجے کا ایمان پر عمل ہو جائے، تو اس کلی کے ٹھوڑے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ عمر میں بڑے تھے اور بوڑھے تھے، اس کی ٹھوڑے پہ ہاتھ رکھتے کہ بھائی میرے محترم، میرے چچا، میرے انکل، میرے بزرگ، اگر آپ بیٹھ کے پانی پی لیں گے تو 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے مفہوم ہے، جو گئے گزرے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ کہ بیٹھ کر پیو،
ایک سنت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر پیو، اور ایک سنت یہ ہے کہ جو ہے سر ڈھک کے پیو، ایک سنت یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے پیو، ایک سنت یہ کہ سیدھے ہاتھ سے پیو، اور ایک سنت یہ ہے کہ آخر میں الحمدللہ پڑھو۔ میرے محترم، میرے بزرگ، اگر آپ بیٹھ کے پی لیں گے صرف ایک گلاس کے پانی پینے پر سنت کے مطابق آپ کو 600 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب کارگزاری سنانے والے بزرگ نے فرمایا، بھائی بتاؤ سارے مجمع والوں، اگر یہ ایسے کر لیتے، ان کو اس طریقے سے پیار محبت سے ہاتھ ہی استعمال کرتے، بجائے تھپڑ مارنے کے، بجائے دھکا دینے کے، ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر لگا دیتے اور اس کو یہ فضیلت بتاتے، وہ شخص پیتا پیتا بھی نیچے بیٹھ جاتا۔ مجمع سے پوچھا، بھائیو بتاؤ کیا وہ بزرگ جو ہے اس طرح بیٹھ جاتے کہ نہیں بیٹھ جاتے؟ ان کی بات کو مان لیتے ہیں نہ مان لیتے؟ سارے مجمع نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو 6 سنتوں کی فضیلت بتاتے، ایک گلاس پانی پینے پر وہ شخص ضرور بیٹھ جاتا اور بیٹھ کر پانی پیتا، گویا تھپڑ مارنا، دھکا دینا ہاتھ استعمال ہوا۔ یہ غلط طریقہ، یہ طریقہ اپنے بچوں پر، گھر میں بیوی پر، ماتحتوں پر تو استعمال ہو سکتا ہے کبھی کبھی، لیکن باہر کسی پر نہیں۔ تو بھائیوں، یہ ٹھوڑی پر ہاتھ لگاتے تو استعمال تو ہاتھ ہی نہ ہوا، تو ہاتھ استعمال ہوا، ان کو اول درجے کا ثواب بھی مل جاتا ایمان کا، اور وہ بھائی اس سنت کو پورے کرنے والے بھی بن جاتا۔ تو ہمیشہ ہم نے ہر عمل میں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ آپ اسلام نے اس موقع پر کیا کیا، صحابہ نے کون سا عمل کیا۔ ہمارا عمل ان کے عمل سے جب میچ ہو جائے گا، پھر وہ سنت بنے گا اور کامیابی بنے گی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو